نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز سامعین حضرات، حج کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج صرف مردوں پر فرض نہیں بلکہ جو عورت صاحب استطاعت ہے اس پر بھی حج مرد ہی کی طرح فرض ہے. لیکن مالی استطاعت کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر یا محرم سفر حج میں اس کا ساتھ ہو. محرم وہ شخص ہے جس سے نکاح تا حیات حرام ہے. جیسے ایسی عورت جو اپنے خاوند کے ساتھ حج پر نہیں جا رہی تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے چچا کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے ماموں کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے سسر اور داماد کے ساتھ جا سکتی ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ محرم رشتوں میں یا زوج یعنی شوہر یا محرم رشتوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ فقہاء نے ان میں شرائط رکھی ہیں، اس کو میں آگے بیان کروں گا. لیکن تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نوجوان عورت اپنے شوہر کے علاوہ اور محرم رشتوں کے علاوہ مردوں کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ وہ ایک دن یا ایک رات کا سفر کسی محرم رشتہ دار کے بغیر کرے. اس لیے محرم رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں تا حیات اس کے ساتھ نکاح ناممکن ہو، اور کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جس میں وقتی طور پر نکاح حرام ہے، وہ محرم نہیں ہے. مثلا بہنوئی، جب تک بہن اس کے نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے. بہن کی وفات یا طلاق کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بھی غیر محرم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور میں نے فلاں غزوہ میں شرکت کے لیے اپنا نام لکھا دیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. یحییٰ بن عباد کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم یا اپنے خاوند کے بغیر حج نہیں کر سکتی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاتون نے لکھا کہ میں صحت مند ہوں اور مالی استطاعت بھی ہے مگر سفر حج کے لیے کوئی محرم رشتہ نہیں. تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو حج کی استطاعت نہیں. تاہم یہ کہ ایسی عورت جس کا خاوند اس کے ساتھ حج پر نہ جانا چاہے یا اس کا کوئی محرم رشتہ اس کے ساتھ حج کے لیے اس کا خرچہ وہ پورا نہ کر سکتی ہو تو ایسی عورت معذوری میں گنی جائے گی. حج کی فرضیت تو اس پر ہوگی کیونکہ استطاعت رکھتی ہے. تو ایسی عورت اگر اپنی زندگی میں وصیت کر لے یا اپنی زندگی میں جب دیکھے کہ میرے ساتھ محرم رشتوں میں یا اس کے علاوہ اپنا شوہر اس کے ساتھ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تو وہ حج بدل کرا سکتی ہے. بہرحال یہ بات کہ بعض عورتیں سفر حج کے لیے کسی غیر محرم کو منہ بولا باپ، منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا بنا لیتی ہیں. اسلام میں منہ بولے رشتے کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اللہ کی پکڑ اور عذاب آخرت سے ڈرتی ہو، اسے چاہیے کہ بلا محرم حج کے سفر کو نہ جائے. لیکن تاہم یہ عورت جتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ جس کے چہرے پر جوانی کے نقوش نہ ہوں، ایسی عورت جو بڑھاپے کی حالت میں ہو اور جس کے دل میں کوئی ایسی چیز جس کو جذبہ شہوت کہتے ہیں وہ نہ ہو، جیسے نانی کی طرح، دادی کی طرح جس کا احترام کیا جائے، تقدس ہو، وہ ایک بوڑھی عورت ہو، تو اس کے بارے میں ائمہ کرام نے یہ بات اپنے فتوے میں کہی ہے کہ بوڑھی عورت محرم کے بغیر حج کا سفر کر سکتی ہے. اور اس میں بعض کی رائے یہ ہے کہ عورت بوڑھی ہو یا جوان دونوں کے لیے سفر حج میں محرم کا ہونا ضروری ہے. تاہم یہ کہ جہاں تک فقہاء میں اختلاف کا تعلق ہے، اگر اس میں آسان رائے کو لیا جائے تو 55 سال سے یا ایسی عمر کی عورت جو بوڑھی ہو چکی ہو، جس کے چہرے پر جوانی کے نقوش نہ ہوں، جو نانی اور دادی کی طرح دعا گو ہو، جس کی زبان میں بہت زیادہ چلاکی نہ ہو اور اس طرح سے سادگی ہو، خاموشی ہو، ایسی بوڑھی عورتوں کے مجموعے میں حج کو جا سکتی ہے.
بہرحال عورتوں کے موضوع کو میں لے رہا ہوں تو اس میں یہ مسئلہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو عورت طلاق یا وفات کی عدت میں ہو وہ حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر حج فرض ہے، اور حج کی فرضیت کے ساتھ یعنی ان پر استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے، مگر جس سال وہ حج پر جانا چاہ رہی ہیں اسی سال ان کا خاوند اگر فوت ہوا ہے، یا اسی طرح سے اگر وہ اس سال حج پر جانا چاہ رہی تھی اور اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے، تو اس میں جو مدت عدت ہے اس مدت عدت کے دوران وہ سفر نہیں کر سکتی۔ جب وہ عدت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، یہ کہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم کیا ہے کہ ایسی عورت کو جو کہ طلاق بھی جس کو ہو چکی ہو اسے گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ بہرحال جو عورتیں عدت وفات میں حج کے لیے نکلتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ان کو اپنے گھر میں واپس لوٹ جانے کا حکم فرمایا تھا اور سفر حج سے منع کر دیا تھا۔ خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم یہ واضح کرتا ہے کہ مدت عدت کے اندر جو عورت کے لیے طلاق یا اپنے خاوند کی وفات پر مدت عدت متعین ہے اس کے دوران وہ حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ اور جو عورت صحت مند اور قابل سفر ہو اور سفر کی مالی استطاعت بھی رکھتی ہو اس پر حج تو فرض ہو جاتا ہے، لیکن کسی محرم کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ اسے جانا چاہیے۔ ہم ان مسائل کو جاننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو بھی سامنے رکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مخلوق کے کسی ایسے حکم کی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اس لیے حدیث کے مطابق شوہر بیوی کو سفر حج سے منع نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے یا تو خود ہی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جائے یا کسی محرم رشتے کے ساتھ اسے جانے کی اجازت دے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی عورت جو صاحب استطاعت حج اس پر فرض ہو چکا ہو اور شوہر بھی اس کے ساتھ نہ جائے یا کوئی محرم رشتہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے مگر شوہر اس کی اجازت نہیں دیتا، تو فقہاء نے اس بارے میں واضح طور پر یہ ارشاد اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اللہ کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے۔ اس لیے کسی خاوند کو اپنی بیوی کی استطاعت پر حج کو منع کرنے سے روکا گیا ہے۔ بیوی حج کی مالی استطاعت نہ رکھتی ہو لیکن شوہر کے پاس اتنا مال ہو کہ میاں بیوی دونوں حج کر سکیں، تو کیا بیوی کو حج کرانا شوہر پر فرض ہے؟ شرعاً فرض نہیں، لیکن اخلاقاً اس شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ حج پر لے جائے۔ لیکن اگر بیوی پر حج فرض ہے اور شوہر پر حج فرض نہیں تو ایسی صورت میں شوہر اسے حج کرنے سے نہیں روک سکتا، بلکہ وہ اپنے کسی محرم رشتے میں چچا کے ساتھ، اسی طرح سے بھائی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ جو بالغ ہو اس کے ساتھ وہ حج پر جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب حج کے لیے جب تک ضروریات زندگی کا جو جتنا معاملہ ہے وہ پورا نہ ہو جائے اس وقت تک حج ہم نہ کریں۔ یہ خیال ایک ایسا باطل خیال ہے کہ جس میں بعض لوگ کہتے ہیں جناب ماں باپ کی اجازت چاہیے، بعض کہتے ہیں جی بچیوں کی شادی ہے، جب تک کہ ان کی شادی نہ مکمل کراؤں اس وقت تک حج پر نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے اور فقہاء اعظام نے اس خیال کو درست قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول جس کام کے کرنے کا حکم دیں اس کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہرحال کرنا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی ایسی اطاعت جس میں خالق کی معصیت آتی ہو اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ ایک شخص پر جو صاحب اقتدار ہو، صاحب استطاعت ہو، اس طرح قادر سفر ہو اور حج پر جانے کی فرضیت کو بھی جانتا ہو اور پھر یہ کہے کہ جناب مجھے اپنے ماں باپ کی اجازت چاہیے تب جا کے میں اس فرض کو ادا کروں گا۔ ماں باپ کی اجازت نہ نماز کے لیے ہے کہ ان سے مانگی جائے اور نہ ہی زکوٰۃ دینے میں ان سے اجازت مانگی جائے اور نہ ہی حج کرنے کے لیے ان سے اجازت مانگی جائے، بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر ایسا بیٹا جو کہ ماں باپ اگر اسے روک بھی دیں اور وہ بیٹا صاحب استطاعت ہو تو اپنے ماں باپ کے حکم کو نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے حج پر جانا چاہیے۔
اس طرح سے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے ضرور فکر کرنی چاہیے، لیکن اس فکر کو بہانہ بنا کر کہ جب تک کہ میں اپنی بیٹیوں کے نکاح اور ان کی شادی بیاہ کرنے سے فارغ نہیں ہوں گا میں حج پر نہیں جاؤں گا، اس طرح کا خیال بھی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب حج فرض ہو جائے تو اس فرض کو پورا کرنے کے لیے بچیوں کی شادی یا اس کے علاوہ کوئی اور ضروریات زندگی کی بات کو درمیان میں حائل کرنا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار ارشاد فرمایا کہ میرے احکامات کو تسلیم کرو اور آگے بڑھو، اور اس کے ساتھ یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زاد راہ اور سواری۔ اب یہاں زاد راہ اور سواری کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اتنا مال و زر جو سفر حج میں جانے اور آنے کے اخراجات تا واپسی اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کافی ہو، اور دوسری چیز سواری جس پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچا جا سکے۔ اگرچہ حج کے واجب ہونے کی شرطیں اور بھی ہیں، مگر یہاں بطور خاص ان دونوں چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص الزاد والراحلہ، جو زاد راہ اور سواری پر قادر ہو، اس کے لیے حج فرض ہے۔ اسی طرح سے حج کی فرضیت اگر کسی شخص پر ہو چکی ہے تو وہ خود کرے، اور اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی کو حج کرانا چاہتا ہے تو اپنی فرضیت کی ادائیگی کے بعد یا کسی اپنے وفات پائے ہوئے کسی ماں باپ کی طرف سے حج کرا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ نہ تو حج کی طاقت رکھتا ہے، نہ عمرے کی، نہ ہی سوار ہونے کی، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے وہ حج اور عمرے کے افعال اور ارکان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف سے تم حج کر لو۔ تو ایسا بیٹا جس کا باپ استطاعت تو رکھتا ہے مگر قادر نہیں سفر پر، بیمار ہے یا ضعیف ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ایک شخص کو سنا کہ وہ شبرما کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، شبرما کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میرا بھائی ہے، یا کہا میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم اپنی طرف سے حج کر چکے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پہلے اپنی طرف سے حج کر اور پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ فقہاء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو شخص پہلے اپنا فرض حج نہ کر چکا ہو اس کو دوسری کی طرف سے حج کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کا یہ کہنا کہ جس پر حج فرض ہو پہلے وہ اپنا حج کرے، لیکن اگر کسی شخص پر اپنا حج فرض نہیں، استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ بہرحال ان احکامات کو ذہن نشین کرنے کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم حج کے فریضے کو زندگی میں استطاعت کے بعد جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حج کی فضیلت کو اور بھی زیادہ اجاگر فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد ہے عورتوں پر جس میں لڑائی نہیں۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسا جہاد جس پر لڑائی نہ ہو؟ فرمایا، عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ عورت جب عمرے اور حج کے لیے نکلتی ہے تو اسے جہاد سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حج اور عمرے میں جنگ و جدل نہیں، قتل و قتال نہیں، مگر جب وہ سفر کرتی ہے تو مشقت سفر اور گھر والوں سے مفارقت اور اسی طرح وطن کی جدائی اور اپنے عزیز بچوں کو چھوڑ کر بعض عورتیں اپنے معصوم بچوں کو کسی اور کی گود میں دے کر حج پر جاتی ہیں۔ ایسی عورت جو اپنی فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے
بچوں کو چھوڑ کر پھر اس کے ساتھ اپنے وطن کو اور پھر مشقت سفر کے ساتھ حج کو جاتی ہے، تو ایسے عورتوں کا حج اور عمرہ بمنزلہ جہاد ہے اور اس کا انہیں ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمن ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے وفد اللہ قرار دیا ہے۔ الحاج والعمار وفد اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور وہ اگر اس سے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کا گھر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کے گھر میں جائے گا اس کا مہمان ہوگا، اور اس اعتبار سے حضور کا یہ ارشاد کہ حاجی ضیوف الرحمن اللہ تعالیٰ کے اس رحمان کے مہمان ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کا مہمان ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ، اس کا نام بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، رب ذوالجلال نے اپنے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ قرار دیا ہے کہ وہ میرا گھر ہے، اور اس گھر کی زیارت کے لیے جو اس میں قدم رکھتا ہے وہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اور میزبان اپنے مہمان کی ہر جائز خواہش کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ان مہمانوں کی لاج رکھتا ہے، جو وہ دعا مانگتے ہیں قبول کرتا ہے، جو مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں: جہاد کرنے والے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اسے ہاتھ ملاؤ، اسے سلام کرو، اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کے لیے درخواست کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو، اس لیے کہ اس کی بخشش کی جا چکی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی حج پر جانے والا حج پر جا رہا ہو یا عمرے پر جانے والا عمرے پر جا رہا ہو تو امت کو چاہیے کہ اس کو سلام کرے، مصافحہ کرے اور اپنی دعاؤں کی درخواست کرے، کیونکہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں مہمان بن کر وفد اللہ میں ہے، ضیوف الرحمن کا شرف حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں لوٹتا، اس کی اپنے گھر سے نکلنے سے واپس آنے تک کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو حج اور عمرے پر جانے والا ہے اس کو رخصت کریں، اسے سلام کریں، اس کا مصافحہ کریں، اس سے دعاؤں کی درخواست کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پر جا رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے پر جا رہا ہوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، اے عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں نہ بھولنا۔ یہاں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ ہے کہ آپ کو دعا کی کیا ضرورت تھی، مگر آپ کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں، تو آپ نے امت کو یہ طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی شخص حج اور عمرے پر جا رہا ہو اور وہ جب جائے تو آپ اسے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ اس کی درخواست اس دعا میں جو حاجی اور حج پر جائے یا عمرہ کرنے والا عمرے پر جائے، جانے سے آنے تک اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج ہو یا عمرہ ہو یا جہاد فی سبیل اللہ ہو، اس راستے میں اگر کوئی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے میں اسے شہید ہونے کا ثواب لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو بار بار مقبول مبرور حج اور عمرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کی مغفرت فرمائے، اور ان ایام میں خاص طور پر جن دنوں میں مشرق و مغرب سے حجاج کرام جا رہے ہیں، جو لوگ حج پر نہیں جا رہے یہ اپنی تمنا رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اس مقدس دھرتی پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، زیارت حرمین شریفین، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کے حج اور عمروں کو قبول فرما، اور اس سال بھی ہم جو حج پر جا رہے ہیں
اور جو عازمین حج دنیا بھر سے حج پر آ رہے ہیں، اللہ تمام عازمین حج کے حج کو قبول فرما کر زیارت حرمین شریفین کو قبولیت کا شرف عطا فرما کر ہم سب کے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو اور پوری امت کو بغیر جدائی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن عرش کے سائے میں اکٹھا فرما کر پھر جنت میں اپنے دیدار حق میں میدان مزید میں